السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں حروف کے مخارج۔ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج کا کیا مطلب ہے؟ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، مطلب کس جگہ سے، کون سے منہ کے کس جگہ سے کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، یہ ہم یہاں سیکھیں گے۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم جانتے ہیں، یہ دیکھیے سب سے پہلے ہے حلقی مخارج، مطلب حلق سے ادا ہونے والے مخارج، یہ 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا حروف حلقیہ حمزہ ہا۔ حمزہ اور ہا یہ جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں حمزہ اور ہا جو ہے، یہ دیکھیے یہ حلق کا نیچے والا حصہ ہے، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں دوسری جگہ عین اور ہا پہ۔ عین اور ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور یہاں سے دیکھیں گے ہا اور عین یہ دونوں ہم دیکھ لیں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے غین اور خوا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے تھے۔ دیکھیے غین اور خوا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لسانی مخرج، حروف لہویہ بھی جسے کہا جاتا ہے، قاف اور کاف۔ یہ زبان، یہ جو قاف ہے بڑی والے قاف، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو کاف ہے چھوٹی سی کاف، زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم نیچے بھی دیکھیں گے اس کو، یہ دیکھیے یہاں پر قاف اور یہ کاف، یہ قاف کا مخرج بتایا گیا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، یہ زبان ہے ہماری، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کاف کی بات آئی ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، یہ کاف دیکھیے یہ اوپر ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے کی لسانی مخرج ہو چکا ہے ہمارا۔ ابھی حروف شجریہ جیم شین یا، ٹھیک ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان کے سے ادا ہوتا ہے، زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی اور تالو کے دونوں جگہ کے درمیان سے، جیم شین یا حروف شجریہ۔ دیکھیے یہاں پہ جیم شین یا یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جاتے ہیں ضاد کے مخارج کی طرف۔ حرف حافیہ اسے کہا جاتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ ضا کا ضا ایک یہاں بھی ہے، اس طرف بھی، دونوں طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے ضا۔ اس کے بعد لام ہے، لام حرف طرفیہ، زبان کا کنارہ اور ضواحک کی ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ لام کی مخارج ہے۔ اس کے بعد نون ہے، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، نون ہو گیا، یہاں پہ نون ہے۔ اور را، را کا جو مخارج ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے، یہ را، اور یہاں پر ہم نے را کی امیج کے ذریعے اس کو ہم نے یہاں پر دیکھ لیا ہے۔ طا دال تا، یہ حروف نطعیہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک، طا دال۔
تو دال تا، دیکھیے یہاں پر ہم نے امیج میں بھی دیکھ لیا ہے. ضا دال ثا حروف لثویہ، زبان کا سیرا، زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہاں پر امیج میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. صاد زا سین حروف صفیریہ، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ ابھی صاد زا سین، دیکھیے صاد زا اور یہ سین ہم نے امیج میں یہاں پر دیکھ لیا ہے. واد فا شفوی مخرج فا، حروف شفویہ اوپر کی دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، اوپر کے دانتوں کے کنارے مطلب اوپر کا جو دانت ہوتا ہے اس کے کنارے سے، اور نچلے ہونٹ یا نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کے تر حصہ، تر مطلب گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. با میم اور وا، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، واو دونوں ہونٹوں کے گولائی سے ادا ہوتا ہے. جوفی مخرج یہ حرف مدہ الف واو یا، الف واو اور یا جو جوف دہن یعنی منہ کا خلا. خیشوم ناک کا واسطہ، یہ گناہ کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہاں پر جو یہ سبق تھا ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. مخارج کو ہم نے نقشے سے بھی دیکھ لیا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ گلا ہے اور یہ زبان ہے اور یہ جو ساری چیزیں دکھ رہی یہ دانت ہے. ٹھیک ہے، دانتوں کا نقشہ ہے یہ. اور الحمدللہ اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس میں اچھے سے سمجھ کر اور قرآن شریف کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.